شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی کنیزیں بھی موجود ہیں اور شہزادی کے غلام بھی حاضر ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ عزتوں کی شہزادی کی شہادت عظمیٰ کے صدقے میں پروردگار تمام مومنین اور مومنات کو ہر طرح کی آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ رکھے۔ یقیناً یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارا علاقہ، ہمارا وطن وہ بلائیں کہ جو عام طور سے سننے میں آتی ہیں اس سے محفوظ رہتا ہے۔ پرسوں کی ابھی بات ہے، بلکہ کل صبح کی کہ ترکی میں اور سیریا میں زلزلہ آیا جس میں تقریباً 3000 لوگ مر گئے۔ آپ نیٹ پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، آپ واٹس ایپ پہ دیکھیں تو بہت قاعدے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ بھی ہل رہا ہے، اور جو فانوس وغیرہ ہیں وہ بھی بہت تیز حرکت میں ہیں، اور جو دیواریں ہیں وہ کبھی اٹھ رہی ہیں، کبھی بلند ہو رہی ہیں، کبھی نیچے آ رہی ہیں، مگر آس پاس کی جو عمارتیں تھیں اس میں خطرے آئے اور عمارتیں گر گئیں، مگر الحمدللہ کل کا جو اتنا بڑا حادثہ تھا اس سے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ زلزلے سے محفوظ رہا، اور یہ ایک شہزادی کی بہت بڑی کرامت ہے۔ میں ان کے صدقے میں پھر دعا گو ہوں کہ جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں اور مومنات ہیں، بالخصوص ہمارا علاقہ شہزادی کی چھنی ہوئی چادر کے صدقے میں محفوظ رہے۔ آج 15 رجب المرجب شہزادی زینب کی تاریخ شہادت ہے۔ وہ بی بی جو مسلسل مصیبتوں اور غموں کے حصار میں رہی، وہ زینب کہ جب 3 برس کی تھی تو پتہ چل گیا تھا بابا کی پیشین گوئی کے مطابق کہ میرے سر سے چادر چھینی جائے گی اور بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ 3 سال کی زینب ہیں اور علی جیسا عظیم باپ اپنے زانوں پر بٹھائے ہوئے اپنی اس بیٹی کو پیار کر رہا ہے۔ ننھی سی چادر زینب کے سر پر ہے۔ ایک مرتبہ ہوا تیز چلی، زینب کے سر سے چادر سرک گئی۔ اب سر پر چادر نہیں ہے، ننھی سی چادر تھی۔ جب ہوا کی زد میں آ کے زینب کے سر سے چادر اڑ گئی تو علی بہت رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ 3 سال کی شہزادی زینب نے کہا، بابا کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، ایک معمول کی بات ہے کہ ہوا چلی اور چادر میرے سر پر نہیں رہی۔ یہ کہہ رہی تھی زینب کہ ایک مرتبہ زینب کے بازوؤں کے بوسے بھی علی لینے لگے۔ تو اب زینب کہنے لگی، بابا آپ کو حق ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ میرے سر پر ہاتھ پھیریں، آپ میرے بازوؤں کے بوسے لیں، مگر بابا محبت میں یہ سب تو باپ کرتا ہے بیٹی کے ساتھ، یہ پیار کرتے ہوئے آپ رو کیوں رہے؟ اور معمولی گریہ بھی نہیں ہے بابا، آپ بے تحاشا رو رہے ہیں، تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، سروں سے چادریں سرک جاتی ہیں، تو یہ تو ایک معمول کی بات ہے۔ نہیں بیٹی زینب، تیرا باپ علم غیب کا مالک ہے،
میری لاڈلی زینب، ایک زمانہ آئے گا کہ تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی اور تیرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ میں ان بازوؤں کو اس لیے بوسے لے رہا ہوں کہ انہی بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی اور تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ شہزادی زینب کے لیے جو سب سے بڑی قیامت تھی وہ ہر شہادت قیامت تھی، مگر شہزادی زینب کے سر سے چادر کا چھن جانا اس سے بڑی قیامت زینب کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ اہم مسئلہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ 28 رجب کو جب قافلہ مدینے سے چلنے والا ہے اور ساری بیویاں ناقے پر بیٹھ گئی ہیں، اور اس موقع پر ام البنین نے شہزادی زینب کی چادر کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے بطور خاص جناب عباس کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا ام البنین نے۔ حالانکہ جناب عباس اس وقت سفر کے نظم و نسق میں بہت مصروف تھے، مگر ماں کا حکم تھا، جناب عباس فوراً آ گئے حضرت ام البنین کی خدمت میں۔ سمجھا عباس نے کہ ماں کوئی بات جلدی کہہ دیں گی، میں پھر ادھر جا کے انتظام کو سنبھالوں گا، مگر جناب ام البنین اپنے ہمراہ جنت البقیع تک لے کے آ گئیں جناب عباس کو۔ جناب جنت البقیع بہت بڑا قبرستان ہے، مگر ام البنین لے کے آئیں شہزادی فاطمۃ الزہرا کی قبر پر، اور روتے ہوئے کہا ام البنین نے، عباس یہ کس کی قبر پر کھڑے؟ کہا ماں یہ دادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر۔ کہا اچھا میں؟ کہ ظاہر ہے کہ آپ میری ماں ہیں۔ تو جناب ام البنین نے روتے ہوئے کہا بیٹا عباس بایاں ہاتھ میرے سر پر رکھ، دایاں ہاتھ قبر زہرا پر رکھ، اور ابھی ابھی یہ وعدہ کر کہ جب تک تو زندہ رہے گا میری زینب کا پردہ سلامت رہے گا۔ جناب عباس نے کہا ماں تیرا یہ لاڈلا وعدہ کرتا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میری شہزادی زینب کا پردہ سلامت رہے گا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا کہ جب جناب عباس آ گئے وقت عصر حسین کی خدمت میں، اور حسین نے بھیج دیا سکینہ کے خیمے میں، سکینہ نے فوراً مشکیزہ دے دیا، مشکیزہ لے کے جناب عباس علم لے کے جب چلنے لگے تو جناب زینب نے روکا، کہا عباس ذرا بیٹھ جاؤ۔ کتنا احترام کرتے تھے عباس زینب کا کہ جیسے حالت نماز میں کوئی تشہد اور قعود کی طرح بیٹھتا ہے، اسی طرح جناب عباس زینب کے سامنے بیٹھ گئے۔ شہزادی کیا بات ہے؟ کہ عباس جب میں کمسن تھی اور میرے سر سے چادر سرک گئی تو بابا رونے لگے، میں نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بابا نے اس وقت کہا تھا بیٹی زینب ایک زمانہ آئے گا کہ تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی، ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ مگر عباس میرے شیر عباس، جب میرا گھر بھائیوں سے بھر گیا اور میں 18 بھائیوں کی بہن ہو گئی تو میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ جس بہن کے 18 بھائی ہو اس کے سر سے چادر کون چھینے گا، اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھے گا۔ لیکن عباس اب دھیرے دھیرے میرے بھائی مجھ سے رخصت ہو رہے ہیں، اور اب تم جب آ گئے ہو رخصت کے لیے تو اب زینب کو یقین ہو گیا کہ وہ وقت آ گیا کہ جب میرے سر سے چادر چھینی جائے گی اور بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ ہاں رونے والوں، آج بہت گریے کا دن ہے،
وہ زینب کی جو حسین پر رونے کی خاطر اپنے بیٹوں کا نہ روئیں، اون و محمد کو نہ روئیں، آج اس کی تاریخ شہادت ہے 15 رجب۔ اس لیے زینب کی شہادت کے دن رونے میں کوئی کسر نہ رہ جائے، آنسو بہانے میں کہیں سے کوتاہی نہ رہ جائے۔ ہم کم سے کم اس عظیم شہزادی کو کہ جس نے دین بچانے میں بڑی محنت کی ہے، کم سے کم اس وقت ناظرانہ اشک پیش کریں۔ ہاں وہ لمحہ پھر بڑا قیامت کا آ گیا کہ جب شہید ہو گئے حسین کربلا کے بن میں، تو اب زینب نے صبح عاشوراء سے یہ دیکھا تھا کہ میرا بھائی ہر شہید کی لاش اٹھاتا تھا اپنے دونوں ہاتھ پر اور اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا اور کہتا تھا یہ میرا اکبر ہے، یا اللہ اس کی قربانی کو قبول کر، یہ میرا اون و محمد ہے، اس کی قربانی کو قبول کر، یہ میرا بچپن کا دوست ہے، اس کی قربانی قبول کر، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا حرصہ مہمان ہے، میرے اللہ اس کی قربانی کو قبول کر۔ تو زینب نے یہ بھی دیکھا کہ میرے بھیا حسین نے 6 مہینے کے اصغر کو بھی اٹھایا تھا اور کہا تھا پروردگار یہ میرے 6 ماہ کے بچے کی قربانی تیری بارگاہ میں پیش ہے، اسے قبول کر لے۔ تو اب زینب کو یہ حسرت رہ گئی کہ سب کی قربانی میرے غریب بھائی نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، لیکن اب کوئی نہیں بچا ہے جو میرے حسین کی قربانی کو بارگاہ رب العزت میں پیش کرے۔ اور یہ زینب کو فکر تھی جو ستا رہی تھی۔ اس لیے جب عاشور کا شرمندہ سورج گوشہ مغرب میں چھپ گیا اور زینب کو موقع ملا جو شام غریبہ کے اندھیرے میں مقتل میں آئیں، ہر طرف لاشیں تھیں، ہر طرف خون تھا، عزادارو نشیب تک زینب آئیں، مگر اب یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ لاش پہچانی جاتی ہے یا لباس سے یا سر سے؟ جس شہید کے جسم پر نہ لباس ہو نہ سر ہو، علی کی بڑی بیٹی غیرت دار زینب کیسے پہچانے؟ گمان کی بنیاد پر ایک لاش کے قریب آئیں، خیال کر رہی ہیں یہی میرا بھائی لگ رہا ہے، یہی میرا برادر لگ رہا ہے، یہی میرا پیاسا بھیا لگ رہا ہے، مگر یقین کیسے ہو؟ تو ایک مرتبہ زینب نے کہا لاش حسین سے خطاب کر کے، تاکہ یقین تو ہو جائے نا کہ یہی میرا بھائی ہے۔ وہ ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، کہا آنتا اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ کٹی ہوئی حسین کی گردن سے آواز آئی، زینب میں ہی تیرا بھائی ہوں۔ جب زینب نے یہ سنا کٹی ہوئی گردن سے کہ آواز آئی میں تیرا بھائی ہوں، اب عزادارو زینب کو فکر ہے کہ میں بارگاہ رب العزت میں اپنے بھائی کی شہادت کا نذرانہ پیش کروں۔ زینب بھی 55 سال کی ہے، مگر داہنا ہاتھ گردن کے نیچے ڈالا حسین کے، بایاں ہاتھ کمر کے نیچے ڈالا اور ایک مرتبہ رخ کیا نجف کی طرف۔ بابا تم نے خیبر کا دروازہ اٹھایا تھا، مگر ذرا کربلا کی طرف رخ کر کے دیکھو، تیری بیٹی اس وقت اپنے بھائی کا لاشا اٹھا رہی ہے۔ یا علی کہہ کے اب جو زینب نے لاشا اٹھایا، اٹھا کے بہت بلند کیا اور بلند کر کے کہا پروردگار یہ میرا حسین ہے، یہ میرا بھیا ہے، اس کے قربانی کو قبول کر لے۔ ہاں مجھے وقت مل گیا کہ 5 منٹ اور مصائب پڑھوں تو زینب کی غربت پیش کر دوں اور پھر آپ روتے ہوئے گھر جائیں۔ یہ شام غریبہ کا ایک موقع تھا۔ دوسرا موقع شام غریبہ کا وہ ہے کہ جب زینب عباس بننے جا رہی ہیں، شب عاشور تک نیزہ لے کے پہرا عباس دے رہے تھے۔
شام غریبہ آئی ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے اب زینب پہرا دے رہی ہے۔ عزادارو پہرا دیتے دیتے آدھی رات کے قریب آتا گیا۔ ایک مرتبہ 18 بھائیوں کی بہن علی اکبر کی پھوپھی عباس کی بہن کہتی ہے او آنے والے واپس چلا جا، دن کے اجالے میں آنا، مگر وہ سوار آتا رہا۔ ایک مرتبہ جلال میں آن کر زینب نے لجام فرس پر ہاتھ رکھا، میں کہہ رہی ہوں کہ واپس چلا جا مگر تو آتا گیا، یہاں تک کہ میرے قریب آ گیا۔ ایک مرتبہ آنے والے نے نقاب الٹی، نقاب الٹ کے کہا ارے بیٹی بلاتی بھی ہے پہچانتی بھی نہیں۔ تو نے جیسے ہی کہا بابا میری غربت دیکھ رہے ہو، بابا بیٹی کی تنہائی دیکھ رہے ہو، اے زینب اے میری لاڈلی، مجھ سے نجف میں رہا نہ گیا، میں فوراً نجف چھوڑ کے آ گیا۔ اچھا تم میرے بابا علی ہو؟ زینب کو چاہیے تھا کہ باپ سے گفتگو کرتی مگر باپ سے فوراً کوئی گفتگو نہ کی۔ ایک مرتبہ زینب مڑی بیبیوں کی طرف، ارے بیبیوں جلدی کوئی چادر دو، یہ میرا بابا ہے، میرا سر کھلا ہے، میرے سر پر چادر نہیں ہے، لاؤ ام کلثوم کوئی چادر کا ٹکڑا، اماں حفصہ کوئی چادر کا ٹکڑا۔ اور عزادارو اب شام غریبہ میں جب زینب نے بابا کو پایا، بابا تب نہیں آئے جب عباس کے شانے کرتے، بابا جب میرے قاسم کا لاشا اتنی بے دردی سے پامال ہوا کہ داہنی طرف کی ہڈیاں دائیں طرف آ گئیں، داہنی طرف کی ہڈیاں بائیں طرف آ گئیں، بابا تب نہیں آئے۔ بابا جب میرے اکبر کے سینے پر برچھی لگی تب میں سوچ رہی تھی کہ تم آؤ گے، بابا تب بھی نہیں آئے۔ جب میرے اصغر کے گلے پر تیر چلا تب بھی تم نہیں آئے بابا۔ حد یہ ہے کہ شمر میرے بھیا کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا اور میں کہہ رہی تھی خود امر ساتھ سے، امر ساتھ میرا پیاسا بھیا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے، بابا تم تب بھی نہیں آئے۔ ہاں بڑی تحقیق کے بعد عرض کر رہا ہوں 2-3 منٹ کے مصائب، یہ مگر مصائب ہیں جو دل کو چھو لینے والے ہیں، کوئی اپنے آنسو روک نہیں پاتا ان جملوں کو سن کر۔ میری ماں اور بہنوں جاؤ، خدا تمہیں ہر طرح کی خوشیاں نصیب کرے۔ زینب کی شہادت کی تاریخ میں ایک زینب کے ذاکر کی یہ دعا ہے، اور اس موقع پر خوش شہزادی زینب بھی سیریا شام سے اپنی قبر کو چھوڑ کر آپ کے آنسوؤں کا نذرانہ لینے کے لیے آئی ہوں گی۔ تو قیامت کے یہ 2-3 منٹ اور تقریر تمام ہوا چاہتی ہے۔ شام غریبہ کے اندھیرے میں زینب نے ایک ایک بیوی کو پرسا دیا، رباب تمہیں اصغر کا پرسا، لیلا تمہیں علی اکبر کا پرسا، ام کلثوم اور لبابہ تمہیں عباس کا پرسا، او ام کلثوم اور میری بیٹی رقیہ تمہیں تمہارے بیٹے کا پرسا، ایک ایک خاتون کو پرسا دیا۔ اور عزاداروں 48 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، علی وہاں آ گئے اور آن کر ایک ایک بچے کو شام غریبہ کے اندھیرے میں پیار کیا، سینے سے لگایا، سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہمارا 5 برس کا محمد باقر بھی وہی تھا، علی نے اب محمد باقر علیہ السلام کو بھی سینے سے لگایا۔ عباس کا یتیم بچہ محمد تھا، علی نے بڑھ کر اس یتیم بچے کو سینے سے لگایا اور اپنے اس پوتے کو پیار کیا۔ عزادارو مسلم بن عقیل کی 7 برس کی بیٹی تھی، علی قریب آئے اس کو بھی سینے سے لگایا۔ غرض کی ایک ایک بچے کو شام غریبہ کے اندھیرے میں علی نے سینے سے لگایا، پیار کیا، سر پر ہاتھ پھیرا۔ مگر ان بچوں میں کہیں سکینہ نہیں تھی، سکینہ بہت دور کھڑی ہوئی تھی۔ جب علی نے سکینہ کو نہ دیکھا تو تڑپ گئے، سارے بچے میرے پاس آئے مگر میری پوتی سکینہ نہیں آئی۔ اب جو غور سے دیکھا سکینہ بہت دور جا کے کھڑی تھی۔ علی روتے ہوئے سکینہ کے پاس آئے، میری لاڈلی میری پیاری بچی سکینہ، سارے بچے میرے پاس آئے،
بیٹی سکینہ تو دادا کے پاس نہیں آئی؟ سکینہ میری بچی سکینہ کیا دادا سے ناراض ہے؟ سکینہ نے بے تکلف کہا دادا برا نہ مانو تو سکینہ تم سے ناراض ہے۔ علی چونک گئے، بیٹی سکینہ دادا سے ناراض ہے؟ دادا تم سے ناراض ہوں۔ کہا ناراضگی کا سبب کیا ہے سکینہ؟ کہا بس سبب یہ ہے کہ آپ کی بیٹی زینب نے آپ کو پکارا، آپ فوراً نجف چھوڑ کے آ گئے۔ میں حسین کی غریب بیٹی جب شمر خنجر چلا رہا تھا تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی ہے کوئی جو میرے بابا کو بچا لے۔ دادا اگر اس وقت آپ نجف چھوڑ کے آ گئے ہوتے تو میرے بابا کا گلا تو نہ کٹتا، میں یتیم تو نہ ہوتی۔ روتے رہو بس ختم ہو رہی ہے تقریر۔ دادا اس وقت نہیں آئے۔ ٹھیک ہے دادا کوئی بات نہیں، میری پھوپھی زینب امیر باپ کی امیر بیٹی ہے، امیر باپ کی امیر بیٹی زینب نے بلایا، آپ نے جب چھوڑ کے آ گئے۔ میں غریب حسین کی غریب بیٹی سکینہ میں بلاتی رہی ہے کوئی میرے بابا کو بچا لے، نہیں آئے دادا کوئی بات نہیں۔ اتنا سننا تھا علی چیخ مار کر رونے لگے، اپنے کرتے کا بٹن کھولا، سکینہ ذرا غور سے میرا گلا دیکھ۔ اب جو سکینہ نے غور سے علی کے گلے کو دیکھا خنجر کا نشان تھا۔ تڑپ گئی سکینہ، دادا یہ خنجر کا نشان کیسا ہے؟ کہ میری لاڈلی سکینہ جب شمر خنجر چلا رہا تھا تو کبھی کبھی میں اپنا گلا رکھتا تھا حسین کے گلے پر، کبھی فاطمہ ہاتھ رکھتی تھی حسین کے گلے پر، مگر ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بابا اب گلا نہ رکھنا، اماں اب ہاتھ نہ رکھنا، بچپن کے وعدے کو پورا کرنے دو۔ اے بیٹی سکینہ میرا گلا ہٹا، فاطمہ کا ہاتھ ہٹا، شمر کا خنجر چل گیا، پنجتن کا خاتمہ ہو گیا، تو یتیم ہو گئی، میرا حسین نہ رہا۔ سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔